میں نے سیاست کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، اور سیاست ہی میری زندگی کا مشن تھا۔ اسکول میں ہی میرا کورٹ مارشل ہو گیا اور میں نے بچوں کی جیل کاٹی۔ پاکستان میں میں پہلا بچوں کا قیدی تھا جس نے ہری پور میں اسکول ٹیچر تھا، 5ویں جماعت کو پڑھاتا تھا، اور پھر میں کونسلر بنا۔ میں انتظار کرتا رہا کب میری عمر ہوگی کہ میں کونسلر بنوں، اور میں اپنی ماں کو یہی کہتا تھا کہ میں نے کونسلر بننا ہے، میری عمر ہی نہیں ہو رہی۔ پھر میں نے میئر کا الیکشن لڑا، ہارا، پھر 1 ووٹ سے ہارا، اور پھر میں ایکٹیو پالیٹکس میں رہا، اور میں نے جہاں آنکھ کھولی، میں اسی لال حویلی کے نیچے کتابیں بیچا کرتا تھا، چائلڈ لیبر تھا، اور میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں، اور میں ان پاکستانیوں میں سے 4 میں سے ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت میں بھی نماز پڑھی۔ اور 28 اکتوبر میری زندگی کا ایک اہم دن، 2 3 دن بڑے اہم ہیں۔ ایک وہ دن جب میں نے بھٹو کا جلسہ اکیلے تنہا پلٹ دیا، اور وہ پرائم منسٹر بھی تھا اور پریزیڈنٹ بھی تھا، اور 28 اکتوبر کو میں کمیٹی چوک پہنچا۔ اور سیکنڈلی، ایوب خان کے خلاف سب سے پہلے تحریک میں نے شروع کی 6 نومبر 1968 کو، اور 2 جنازے 2 شہادتیں اپنے لال حویلی لے کے آیا۔ پھر 9 نومبر کو بھی 2 لاشیں جو ہیں شہادتوں کی وہ میں ساتھ لے کے آیا۔ 4 مرتبہ مجھ پر خودکش حملے ہوئے، اور میں سلک کا ایکسپرٹ ہوں پاکستان میں نے شمباشی ڈائچی سے سلک کی اسٹڈی کی، جاپان سے، اور ایک زمانے میں سلک کا پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا، کارپیٹ کا بھی میں ایکسپرٹ ہوں۔ اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں بزنس شیخ بنوں یا سیاسی ورکر بنوں۔ پھر سیاسی ورکر بننے کو میں نے ترجیح دی، اور میں صبح و شام صرف سیاست پہ یقین کرتا ہوں، اور میں غریب لوگوں کی آواز ہوں، اور میرے حلقہ انتخاب میں جتنے پسے ہوئے طبقے ہیں وہ سارے میرے ساتھ ہیں، اور میں 10 مہینوں سے عمران خان کی جد و جہد میں اس کے ساتھ ہوں۔ اور یہ پہلے 10 مہینے ہیں جب میرے تمام سابقہ دوستوں سے، میری کانسٹیچوئنسی بڑی سینسٹیو ہے، اس میں جی ایچ کیو ہے، ٹرپل بریگیڈ ہے، ایئر فورس ہیڈ کوارٹر ہے، نیول ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن جب فیصلے کا وقت آیا تو میں نے عمران خان کے ساتھ فیصلے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور اس ساری جد و جہد میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جس مسائل میں ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بدماشوں اور ان لوگوں نے جنہوں نے سازش کے ذریعے عمران خان کو رات کے اندھیرے میں اتارا، اور مجھے خوشی ہے کہ 9 اپریل ہی صدر علوی نے ڈیٹ رکھی ہے الیکشن کی۔ یہ وہی رات تھی جب ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا، اور طوائفوں کی طرح لوگ بکے 25 اور 30 کروڑ پر، اور عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا۔ اور 4 کتابیں بھی میں نے لکھی ہیں، جس میں سے بیسٹ 2 سیلر پاکستان کی فرزند پاکستان اور لال حویلی سے لے کے اقوام متحدہ تک میری بیسٹ سیلر بکس ڈکلیئر ہوئی ہیں۔ اور باقی میں عوامی مسلم لیگ کا سربراہ ہوں، ایک پارٹی کی سیاست کرتا ہوں، ساری زندگی ایک سیٹ کی سیاست کی ہے، کبھی 2 سیٹوں پہ لڑ لیتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں۔ ابھی میں نے ٹویٹر شروع کیا ہے، کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن لوگوں نے بڑا رسپانس دیا، اور مجھے احساس ہے کہ مجھے یہ ٹویٹر پہلے شروع کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ یہ اتنی طاقتور فورس ہے۔ میں میڈیا چینل پر ہی زیادہ زور دیتا تھا۔ اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا، باقی میرے پاس تو ہر روز سیاست ہی ہے، صبح سے لے کے شام تک، اور میں کوئی کام نہیں کرتا۔ سیاست مجھے پسند ہے، اور سیاست ہی میرا مشن ہے۔ میں سیاست میں جب میں نے سیاست شروع کی تو اس وقت باچا خان اور ولی خان تو میرے بہت اچھے دوست تھے،
اور بکٹیز اینڈ بزنجوز اینڈ استاد میرے شورش کاشمیری مرحوم تھے، جس کی میں نے باقاعدہ 8-10 سال ریاضت بھی کی ان کے ساتھ، اور کنٹینر پر 126 دن میں نے پوری ڈیوٹی دی. اور یہ تو چھوٹی سی قید تھی. میں نے کلاشن کوف میں 7 سال قید کاٹی، پھر ختم نبوت میں ایک سال 2 مرتبہ قید کاٹی، پھر کوٹ رادہ یہ کڑیاں والا قتل کیس میں میری تو ضمانت نہیں ہوئی، پرویز الہی کی ضمانت ہوگی. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بڑے آدمی کی ضمانت جلدی ہو جاتی ہے، غریب ورکر جو ہے وہ گلتا سڑتا رہتا ہے. پھر کڑیاں والا قتل کیس کے بعد خونی چک اور بھویا اصل، یہاں اس کے بھی جھوٹے مرڈر میں آیا. ابھی یہ جو انہوں نے کیس بنایا ہے کہ توہین آصف زرداری اور توہین بلو رانی، یہ فضول سے کیس ہیں. اور میں آپ سے کیا عرض کروں، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی گھٹیا حکومت میں نے نہیں دیکھی کہ جنہوں نے گھر کے دروازے توڑے اور گھڑیاں لے گئے، گاڑی لے گئے، اسلحہ لے گئے، پیسے لے گئے، فون لے گئے اور واپس بھی نہیں کر رہے. 2 گاڑیاں واپس کر دی ہیں. میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ میں نے خود ان کو جہاں مجھے آنکھیں بند کر کے لے جایا گیا، میرے بازو بند کر کے 2 راتیں رکھا گیا، میں نے ان کو اپنا خود پاس ورڈ دیا. مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو اس موبائل فون سے ہی نفرت کرتا ہوں ویسے ہی. اور اس کے باوجود ابھی تک مجھے کوئی چیز واپس نہیں ملی، بلکہ کل پرسوں کورٹ میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کے گھر سے کوئی چیز اٹھائی نہیں ہے. تو جہاں پولیس ہی ڈکیت ہو اور پولیس ہی، میرا مطلب ہے میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں، انٹیریئر منسٹر رہا ہوں، اگر میرے گھر پہ ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ بھی نہیں دیا، تو غریب کے تو ملک میں ڈاکہ پڑا ہوا ہے. تو یہ بیسیکلی اس ملک میں بہت برا وقت ہے. اپنی زندگی کے آخری لمحات میں 5 اووروں میں نے غریب کی حالت اتنی بری نہیں دیکھی. اور بعض اوقات میرے لیے یہ بہت ہی درد کا مقام ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ میرے علاقے میں لوگوں کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہیں، کفن کے پیسے نہیں ہیں. وہ وقت ختم ہو گیا جب ہم 40ویں تک روز بیٹھا کرتے تھے تعزیت کے لیے. اب تو تیجا بھی نہیں لوگ کراتے. پاکستان میں معاشی، اقتصادی، سماجی اور سیاسی بحران سنگین ترین، گھمبیر ترین اور خوفناک ترین شکل اختیار کر گیا ہے. اور آج اس کا پہلا دن ہے. اس کا فیصلہ 60 سے 90 دن تک 30 اپریل مئی میں یہ ہو جائے گا. وہ ایک سگار کا سوال رہ گیا. جب میں ممبر بنا تو میری خواہش تھی کہ میں اقوام متحدہ میں خطاب کروں. تو یہ لوگ سازشی نہیں چاہتے تھے کہ بھئی، سمجھتے تھے کہ میں اردو میڈیم کا ہوں، اور لیکن میں نے ضد کی تو پھر میں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا. یہ اس وقت ہے جب جنرل اسمبلی میں سارے ہیڈ آف دی اسٹیٹ بیٹھتے تھے. جب میری تقریر ٹھیک ہو گئی تو پھر صاحبزادہ یعقوب نے مجھے سگار کا ایک ڈبہ گفٹ بھیجا میرے ہوٹل میں. اس دن سے میں سگار پی رہا ہوں، کوئی 40-50 سال سے. لاتعداد ڈاکٹروں نے مجھے کہا ہے کہ چھوڑ دو. جس ڈاکٹر نے کہا ہے مجھے چھوڑ دو وہ سارے مر گئے ہیں، میں ابھی تک زندہ ہوں. میں خان صاحب کو ملنے گیا پرسوں، تو میں حیران ہوا کہ وہ مجھے فالو کر رہے تھے، مجھے واچ کر رہے تھے. اور پہلی دفعہ خان صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی پارٹی کو کہا کہ اس طرح گرفتاری دیتے ہیں جیسے شیخ رشید نے دی ہے. اور مجھے خوشی ہوئی کیونکہ میں تو ایک کو جو کچھ کہہ سکتا تھا وہ کہا. لوگوں نے کہا کہ اتنی پارلیمانی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی جتنی میں نے کی، لیکن میرا خیال ہے ابھی بھی میں نے لحاظ کر دیا. میں نے اپنا آدھا بسترا بھی رکھا ہوا ہے، اور میں نے کل خان صاحب کو کہا کہ سب سے پہلے گرفتاری میں میرا نام رکھیں، تاکہ لیڈر کو پہلے جانا چاہیے. میں لیڈر تو نہیں ہوں، لیکن جن لوگوں کی میں آواز ہوں ان تک پیغام جانا چاہیے کہ اگر عمران خان نے گرفتاری کا کہا تو سب سے پہلے میرا نام اس میں ہونا چاہیے.